اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ہماری کلاس بی ایس ہونس والے بچوں کے لیے ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مطالعہ پاکستان پاک سٹڈی کے اندر سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا تعارف ہوگا، آپ کا سن پیدائش، آپ کی سن وفات، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اصلاحی خدمات کیا تھیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یاد رکھیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پاک سٹڈی کے اندر کچھ لوگ بہت زیادہ ضروری ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، یا اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آ جاتا ہے، یا سر سید احمد خان کے بارے میں۔ ان تین چار شخصیات میں سے کسی ایک کے بارے میں اس کا تعارف اور اس کی خدمات وغیرہ کیا ہیں اس کو بیان کریں، یہ ضرور آتا ہے۔ اور اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سنیں اور اچھی طریقے سے اس کی تیاری کریں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف، اپنی ویڈیو کی طرف، کہ دیکھیں جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش، آپ کی تاریخ پیدائش، آپ رحمۃ اللہ علیہ 21 فروری 1703 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 21 فروری 1703 عیسوی میں دہلی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الرحیم کے گھر میں پیدا ہوئے۔ شاہ عبد الرحیم ان کے والد کا نام ہے، اور جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں ہوئے تو اس وقت قرآن پاک کے حافظ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اپنے ہی مدرسہ رحیمیہ کے اندر اپنے والد محترم کے پاس ابتدائی تعلیمات حاصل کی۔ 17 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم دین ہو چکے تھے۔ مغلیہ دور کے اس وقت کے بہت اچھے عالم دین بن چکے تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اور آپ جب عالم بنے اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہی مدرسہ رحیمیہ کے اندر درس و تدریس کا کام شروع کیا اور پڑھاتے رہے۔ جب آپ کچھ عرصہ پڑھانے کے بعد 1730 کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی چند لوگوں کے لشکر کو لے کے آپ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ عرصہ تقریباً 2 سال کا عرصہ رہا۔ یہاں سے یہ گئے، آنے جانے کا سفر، اور وہاں جا کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ اساتذہ کرام سے ملاقات کی، علم حدیث حاصل کیا، اجازت حدیث حاصل کی اپنے بڑے بڑے اساتذہ سے، جن میں ایک بہت بڑا نام شیخ طاہر جن کا نام ہے وہ بھی آپ کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں۔ ان سے انہوں نے کیا کیا، علم حدیث حاصل کی، واپس آئے اور آ کر کے اپنے مدرسہ رحیمیہ کے اندر انہوں نے درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ جب اورنگزیب عالم کو معلوم ہوا کہ مدرسے کی جگہ کم ہے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم کی پیاس بجھانے والے تشنگان علم جو طلباء کرام ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جگہ کی قلت کی وجہ سے بچوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو انہوں نے دہلی کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ آپ کو بنا کے دیا، اور وہ بھی مدرسہ رحیمیہ کے نام سے۔ اور آپ وہاں پہ پھر مدرس کے طور پہ آپ نے درس و تدریس شروع کی، اور آپ نے بہت سارے علم کی پیاس بجھانے والے طلباء کرام کی علم کی پیاس بجھائی اور ان کے ساتھ علم کا تعلق قائم کیا۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اب یہاں پہ کہ کتنے بڑے یہ روحانیت کے بہت بڑے عالم تھے، کہ روحانیت ان کے اندر اس طرح سے تھی کہ ان کے پوتا جو تھا اس کی کیا کیفیت تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسجد کے باہر آپ اور آپ کا پوتا جا رہے تھے، تو ان کے پوتے نے جوتے اٹھا کے الگ کرنے شروع کر دیے، کچھ ادھر کچھ ادھر۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پوتے سے پوچھا، بیٹا
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اب دادا جان یہ میں جنتیوں کے اور جہنمیوں کے جوتے الگ کر رہا ہوں کہ جنت والوں کے یہ جوتے ہیں اور جہنم والوں کے یہ جوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو فوراً جمع کر دو کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو وہ یا تو پریشان ہوں گے یا پھر خوشی کے عالم میں کہیں غلط کام کی طرف نہ پڑ جائیں۔ اور فرمایا کہ اس میرے پوتے کو کسی ہندو کی دکان سے کھانا لا کر کے کھلاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر وقت سے پہلے کشف ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ روحانیت کا عالم یہ ہے تاکہ جب یہ غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا اس وقت اس کے اندر سے وہ روحانیت ختم ہو جائے گی جو اس کے اندر اب ہے۔ تو ان کو لا کر کے کھلایا گیا اور وہ روحانیت والا کشف والا عمل ان کا ختم ہو گیا۔ یہ پوتے کا عالم تھا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کیا عالم ہوگا۔ ایک واقعہ ایک اور بھی لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا سامنے تاکچہ رکھ کے بیٹھے تھے، تو جب ایسے سامنے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ ایک سانپ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ فوراً ڈرے اور اس کو فوراً لاٹھی اٹھائی اور اس کو مار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دو لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ چلیں جی آپ کی گرفتاری ہے۔ حضرت نے فرمایا بھئی کیوں، کیا ہوا؟ فرمایا آپ نے ہمارے آدمی کو مارا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھئی میں نے کس کو مارا ہے؟ میں نے تو کسی کو بھی نہیں مارا۔ الغرض انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر کے ان کو لے کر کے لے گئے ان کو۔ تو جب جا رہے تھے تو راستے میں فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں انہوں نے بند کی تو فرمایا میں نے جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو میں ایسی جگہ پہ تھا کہ مناظر ہی کچھ اور تھے۔ ان کا بادشاہ ایک بہت بڑے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور عجیب و غریب کیفیات تھیں، اور عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں چل رہی ہیں، مشروبات چل رہے ہیں، عجیب کیفیت تھی، عجیب جگہ پہ میں پہنچ گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا جو بڑا بادشاہ تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ہمارے ایک شخص کو قتل کیا۔ میں نے کہا میں نے تو کسی کو بھی نہیں قتل کیا، میں تو حضور کی حدیث کو جاننے والا ہوں کہ ناحق قتل کرنا ناجائز اور حرام ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس بادشاہ نے، ان کے بادشاہ نے کہا ہم جنات ہیں۔ اب ایک ہمارا جن وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ آپ سے حدیث سنے، اور وہ سانپ کی شکل میں، کیونکہ ہم ہر ایک الگ الگ شکل اختیار کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس سانپ کی شکل میں آیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی حالت اختیار کرے گا اس کا اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ یہ انسان ہے کہ نہیں ہے، اور یہ سانپ کی شکل میں آیا، اور موذی کو مارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، اس لیے میں نے مار دیا۔ یعنی اتنے بڑے عالم دین تھے، اور آپ کی خدمات کیا ہیں؟ آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں الحمدللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے اندر آپ یہ دیکھیں، آپ کی علمی خدمات، آپ نے سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یعنی 1000 سال سے مغلیہ سلطنت یعنی اسلام کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس سلطنت کے اندر کسی بھی عالم دین نے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں نہیں کیا۔ آپ نے سب سے پہلے فارسی کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ کیا، لوگوں کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی اکثر زبان کیا تھی؟ فارسی تھی، تو آپ نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ لیکن جب فارسی میں ترجمہ کیا تو کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا آپ کو، وہ کیسے کہ علماء اور دوسرے لوگ تک کیا ہو گئے، مخالف ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ قرآن کو فارسی زبان میں تبدیل کر دیا، قرآن عربی زبان میں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں دیکھو، قرآن صرف یہ قرآن یہ نہیں ہے کہ قرآن کو ریشم کے غلاف میں یہ کر کے اوتاق میں سجا دیا جائے، بلکہ قرآن کو سمجھنا ہے چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کو ہم تب زیادہ سمجھیں گے جب ہمیں یہ اپنی زبان میں ملے گا۔ اور اس وجہ سے میں نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور آپ نے بڑے جرأت مندانہ انداز میں ان لوگوں کو سمجھایا اور ان کی اصلاح کی، اور اس کتاب کا نام فتح الرحمن رکھا۔ جو فارسی میں قرآن کا ترجمہ ہوا اس کا نام فتح الرحمن ہے۔ اور آپ کی دوسری ادبی خدمات جو تھیں، ادبی خدمات اس وقت لوگ یا ترجمہ تفسیر وغیرہ پڑھایا کرتے تھے یا منطق وغیرہ پڑھایا کرتے تھے یا فنون کی کتابیں، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کیا کیا؟ ہر ایک موضوع کے اوپر پڑھایا، اور ہر ایک چیز کو جو ضرورت تھی اس سب کو کیا رائج کیا، اور 51 یعنی 51 کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کے لوگوں کے حوالے کی کہ لوگوں یہ دیکھو معاشرت یہ ہے، اخلاقیات یہ ہیں، سیاسیات یہ ہیں، اس کے اندر سب کچھ ہے، ان کو پڑھو گے تو تمہاری زندگی یہاں آسان ہو جائے گی۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی ایک خدمت تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کی بھی تلقین کی۔ برِ صغیر کے اندر آپ نے جہاد کی تلقین کیسے کی؟ جب اورنگزیب عالم کا انتقال ہوا، اورنگزیب عالم یعنی جو مسلمانوں کا بڑا تھا، اس کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد مرہٹوں نے اور سکھوں نے اپنی سلطنت قائم کرنی شروع کر دی، اور مسلمان دن بدن زوال کی طرف، پستی کی طرف جا رہے تھے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، غور و فکر کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب تک ہم سکھوں مرہٹوں کو دور نہیں کریں گے ان کی طاقت کو، اس وقت تک مسلمانوں کی وہ سلطنت، مسلمانوں کا وہ عروج، مسلمانوں کی وہ شخصیت سامنے نہیں آ سکتی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ان لوگوں کے خلاف دہلی کے اندر اور برِ صغیر کے اندر جہاد کا حکم دیا کہ جہاد کیا ہے، فرض ہو گیا ہے، اب جہاد کریں، اور جہاد کر کے مسلمان اپنی اس قوت کو، اپنی اس طاقت کو، اپنی اس پہچان کا دوبارہ یہ حاصل کر سکتے ہیں، ایسے ان سے حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اخلاقیات، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاقیات کا اتنا بڑا درس دیا کہ مسلمانوں آپس میں مل جل کے رہو، یہ تمہارے اخلاقات ہیں، اخلاق کے ساتھ رہو گے تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی، اگر تم اخلاق کو چھوڑ دو گے پھر تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، فتنوں کو یا اختلافات کو دور کیا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلافات کرتے ہیں، فروعی اختلافات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت نے بڑے دلیرانہ انداز میں اور اچھے انداز کے اندر لوگوں کو جمع کر کے ان کو بتلایا، لوگوں دیکھو یہ اختلافات ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جانی والے نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تل جائیں۔ جب تک ہم اتحاد کے ساتھ نہیں رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کے نہیں رہیں گے، مسلمان اپنا وہ کھویا ہوا اپنا وہ منصب حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس تلقین، اس تقریر کے بعد لوگ متفق ہوئے، اختلافات کو کیا کیا، دور کیا، اور آپس میں متحد ہو کر کے رہنا شروع کر دیا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بیٹے یعنی جو آپ کے کئی بیٹے تھے، آپ کی کئی شادیاں تھیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا 1762 کے اندر، آپ کا انتقال ہوا 1762 عیسوی میں، تو اس وقت آپ کے جانشین، آپ کے مدرسے کے بانی پھر آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بنے، اور آپ نے ان مدرسہ رحیمیہ کو چلایا اور اچھے انداز میں کیا کیا۔ اور پھر آپ نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بیٹے، انہوں نے بھی کیا کیا، پھر تحریک مجاہدین جو سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی، انہوں نے بھی اپنے والد کی اس بات کو دیکھتے ہوئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، اور ان کی تحریک مجاہدین کے اندر شامل ہوئے، اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے لڑتے رہے۔ تو یہ تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا تعارف جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ سے گزارش ہے اس کو ضرور سنیں، ضرور سمجھیں، اور اپنی اٹینڈنس کو ضرور اپنی اٹینڈنس لگوائیں، وہ ایسے کہ جب آپ لیکچر سن لیں گے اپنے نام اپنے رول نمبر سے پرسنل میں مجھے میسج کریں گے، اور میں آپ لوگوں کا کیا کر دوں گا، اٹینڈنس لگوا دوں گا۔